محمد فرحان جمیل نے مسقط سے پوچھا ہے، کیا ماہ سفر کی محرم الحرام کی طرح کوئی امتیازی حیثیت ہے؟ اس بارے میں تفصیلی روشنی ڈالیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو اسے منحوس مہینہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ جتنے بھی مہینے ہیں، جو بھی وقت ہے، یہ وقت اور یہ زمانہ یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نہ ہی کوئی مہینہ اتنا مبارک ہوتا ہے، نہ منحوس ہوتا ہے، نہ مبارک ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے، مثلا یہ کہ سب سے جو زیادہ پرومیننٹ جو اکرنس ہے وہ امام حسین کی شہادت۔ جب امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی محرم مقدس تھا آپ کی نظر میں؟ نہیں نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک اتفاق ہے کہ کچھ واقعات ہونے ہیں دنیا میں، کسی نہ کسی مہینے میں ہوں گے، وہ تو ہو گئے ہیں۔ ان واقعات کے ہونے سے کسی زمانے کو اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو کوئی مہینہ، اب جس طرح رمضان المبارک ہے، بابرکت مہینہ کہلاتا ہے۔ کیا رمضان المبارک میں چوری چکاری، زنا کاری، گناہ نہیں ہوتے؟ تو پھر بابرکت کیوں کہا جاتا ہے؟ بابرکت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہینے کے روزے کا آپ کو حکم ملا ہے۔ ان احکامات سے آپ نے برکت کو اخذ کرنا ہے۔ بذات خود رمضان المبارک کوئی مبارک نہیں ہے، جو اللہ نے اس کے اندر ایک آپ کے لیے بابرکت شے رکھی ہے، وہ روزے ہیں، تراویح ہیں۔ ان کے ذریعے آپ نے برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ فی نفس ہی کوئی زمانہ، کوئی مہینہ، کوئی دن وہ نہ تو مبارک ہے اور نہ وہ منحوس ہے۔ جس لمحے بھی آپ کو رب کی یاد آ جائے وہ لمحہ آپ کے لیے مبارک ہو جاتا ہے، اور جس لمحے میں آپ رب کی گستاخی کر بیٹھیں وہ آپ کے لیے منحوس ہو جائے گا۔ اب قطع نظر اس کے کہ فلاں مہینہ مبارک ہے تو فلاں منحوس ہے، یہ باتیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا سب بیکار کی باتیں۔ جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ زمانے میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ پورے دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ رحمت بھی اور اللہ کا غضب بھی وہ گھومتا رہتا ہے، پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس غضب کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نوشن ڈیولپ کر لیا ہے لوگوں نے کہ فلاں ساعت منحوس ہے، یا فلاں ساعت جو ہے وہ فلاں مہینہ منحوس ہے، یا زمانے کو برا کہنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ زمانے کو برا مت کہو۔ کیوں برا نہ کہو؟ کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اپنا غضب، اس کی لہریں بھی گھومتی ہیں دنیا میں، اور اس کی رحمت، اس کی لہریں بھی دنیا میں گھومتی ہیں۔ ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، ناگہانی آفت، جس کا نام و نشان نہ ہو، جس کی کوئی توقع نہ ہو، اچانک کوئی مصیبت آ جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ چیز وہ ہے جو غضب کے دوران آتی ہے۔ اللہ کا غصہ، غضب، اور اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت، یہ دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غضب کی لپیٹ میں کون آتا ہے، اور جو رحمت کی لہریں گھوم رہی ہیں اس سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے،
اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ان لوگوں کے وجود کو، ان لوگوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے گھر کا گھر قرار دیا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گھر، کون سا گھر؟ آپ کے وجود کا، آپ کے جسم کا، جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے، جن کے اندر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اللہ کا نام گونجتا رہتا ہے ہر وقت۔ جب غضب کی لہریں ان کے پاس سے گزرتی ہیں تو وہ اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ ان کی رکشا کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، اور وہ اس گھڑی کے غیظ اور غضب سے محفوظ رہتے ہیں، اس گھڑی کے غیظ و غضب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جب رحمت اس کی دوڑتی ہے دنیا میں تو سب سے پہلے رحمت وہیں جاتی ہے کہ جن کے سینوں میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا نور نہیں ہے ان کو اللہ مردہ سمجھتا ہے، زندہ نہیں سمجھتا۔ جن کے سینوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شمار زندوں میں نہیں ہے، مردوں میں ہے۔ وہ پھر جو اللہ کا غضب دنیا کا چکر لگا رہا ہے اس کی زد میں آتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور جب رحمت کی لہریں جو اللہ کی پورے جہان میں گھوم رہی ہیں، وہ رحمت کی لہریں جب آتی ہیں تو وہ اس کو مردہ سمجھ کے آگے چلے جاتی ہیں، تو اللہ کے غضب کا تو شکار ہو جاتا ہے ایسا انسان، لیکن اللہ کی رحمت کا شکار نہیں ہوتا۔ اب جس گھڑی میں انسان کو نقصان ہوتا ہے اور کرنے والا نظر نہ آئے تو انسان اس کو کہتا ہے یہ منوس گھڑی ہے، لیکن وہ منوس گھڑی نہیں ہے۔ اللہ نے زمانے کو برا کہنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ جس کام کو تم منوس کہہ رہے ہو وہ اللہ کا غصہ گھوم رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو منوس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب جس طرح لکھا ہوا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس کا ایک مطلب تو آپ یہی سمجھے ہیں کہ جن کے اوپر تو ناراض ہوا ہے ان میں سے مجھے نہ بنا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی تفسیر میں یہ بھی تو ہے نا کہ جن لوگوں کے اوپر غصہ نکالا ہے وہ غصہ جو گھوم رہا ہے اس کی زد میں مجھے نہ لانا۔ ان کی زد میں آنے سے پھر بچنے کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے نا، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ جب ہر وقت دل میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو پھر جو اللہ کا غضب، اللہ کا جو غصہ جہان میں گھوم رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ منحوس نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے ہے۔ اور جب ذاکر قلبی ہوتا ہے، جو ذاکر قلبی ہے اور اچانک رحمت کی لہریں اس کے قریب سے گزرتی ہیں تو وہ دل میں بڑی مسرت محسوس کرتا ہے، اس کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس دن گنگنا رہا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، بلا وجہ خوش ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، بہت خوش ہو آج؟ ہاں بس یار آج مزہ آ رہا ہے۔ کیوں مزہ آ رہا ہے؟ کہ وہ رحمت کی لکیریں گھوم رہی ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کو کوئی وجہ نہیں ہوگی، بلا وجہ آپ کا موڈ خراب ہوگا۔ مومن کی بات کر رہا ہوں۔ موڈ خراب کیوں ہوگا؟ کہ اللہ کا غصہ جو ہے، غضب ہے، وہ زمانے میں گھوم پھر رہا ہے، تیرے پاس سے ہو کے گزرا ہے تو سہما ہوا ہے، لیکن تیری بچت اس لیے ہے کہ تو ذاکر قلبی ہے، تیرے اندر اللہ کا نور ہے۔ غصہ ان لوگوں کے اوپر وار کرتا ہے کہ جن کے اندر اللہ کا نور نہ ہو۔ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے تو جائے اور روزانہ نماز میں جا کے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر جب تجھے اہل تصوف اللہ کی طرف بلائیں، آؤ ہم تمہارے دلوں کو منور کر دیں، آؤ ہم تیرے سینے میں اسم ذات کا بیج لگا دیں، آ جاؤ ہم تمہیں اللہ سے ملا دیں، اور تو ان کے اوپر شرک کے اور کفر کے فتوے لگائے، ان کو بدنام کرے، ان پر دشنام ترازی کرے، اور پھر اس کے بعد تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ یقین جانیں یہ وہ لمحہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے غصے کے ساتھ تیری شکل، تیری صورت، تیرے وجود کو دیکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کے راستے کو جھٹلا دیں اور پھر میرے پاس آ کے دوبارہ کہیں کہ ہدایت دو، ان لوگوں کی دل کی بیماری کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا، فزادہم اللہ مرضا، ایسے لوگوں کی دلوں کی بیماری کو اللہ بڑھا دیتا، اور اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار فرما، جب تو نماز پڑھے گا وہ اپنا ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ اب تو یہاں مجھ سے مذاق کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے حق کا راستہ دکھایا تو جھٹلا کے آ گیا، اب تو یہاں کیوں آیا ہے، اور اب تو کیوں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب تجھے حق کا راستہ دکھلایا تھا تو نے جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں۔ جب کوئی اہل تصوف آپ کو پکارے آ جاؤ، دلوں میں اللہ کے نام کو پیوستہ کر لو، بھلے وہ جھوٹا دعویٰ ہو، جاؤ تو صحیح، جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر اپنی دانست میں تم خاموشی سے کہہ دو گے نہیں یہ جھوٹا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، یہ تو کوئی اللہ سے نہیں جوڑ سکتا، جاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے تئیں کیسے فیصلہ کر لیا؟ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ یہ تو سب بکواس ہے۔ کیسے؟ ہر آدمی کو شوق پیغمبری ہے، یہاں ہر آدمی پہ ایک صحیفہ اتار دے، ہر شخص کو جو ہے پیغمبر ہونے کا شوق ہے، صحیفہ نہ بھی اترے کسی پہ، وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے پاس، اس کا اپنا فلسفہ ہے، قرآن کو رد کرنے کے لیے، توریت کو رد کرنے کے لیے، زبور کو رد کرنے کے لیے، انجیل کو رد کرنے کے لیے۔ آج کا انسان کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ نہ کوئی لمحہ سعد ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جو واقعات دنیا میں ہوئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے ہم ان ایام کو مناتے ہیں۔ جیسے اب 12 ربیع الاول کے بارے میں، 12 ربیع الاول، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مشکوک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول، یہ بات جو ہے مشکوک ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ حضور کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہی تھا، تو مشکور تو 12 ربیع الاول کے دن کو ہونا ہے۔ خوشی تو محمد رسول اللہ کے وجود کی منانی ہے، اس لمحے کی تھوڑی منانی ہے۔ وہ لمحہ سعد نہیں تھا، محمد رسول اللہ کی آمد نے اس کو مبارک بنایا۔ کیا خیال ہے آپ؟ حضور کی آمد نے اس لمحے کو مبارک بنایا ہے، وہ لمحہ پہلے سے مبارک نہیں تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے، آپ کے وجود نے اس کو مبارک بنایا ہے، تو پھر 63 سال کی زندگی میں جتنے لمحے گزرے ہیں وہ سارے 12 ربیع الاول ہیں۔ اور اس کے بعد جب تیرے سامنے جلوہ مصطفیٰ آ جائے وہ لمحہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ منحوس مہینہ یا منحوس لمحے نہیں ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں تو یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، شادی ہو کے عورت آئی ہے، اس کے بعد جو ہے نقصان ہونا شروع ہو گیا گھر میں، تو کہیں گے یہ منحوس ہے، یہ تو گستاخی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر یہ منحوس تھی تو اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں کیا کیا نقصان کیا اس نے؟ بھئی ہمارے پاس تو یہ اب آئی ہے نا منحوس، اس سے پہلے تو اللہ کے پاس تھی نا، وہاں کتنے فرشتے مرے اس منحوس کی وجہ سے۔ یہ سب بکواس کی باتیں ہیں، یہ مرتد لوگوں کی کہانیاں ہیں، کافروں کی کہانیاں ہیں، بکواس زدہ لوگ جن کے ذہنوں میں جہنم، جن کے دلوں میں جہنم ہے۔ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے ہیں آپ؟ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، بکواس کی باتیں ہیں یہ کہ جی فلاں منحوس ہے، یہ اس کا قدم جو ہے منحوس قدم پڑ گیا، آپ دیکھو نقصان ہوگا۔
یہ منوس اللہ سے بڑا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئی تیرے اوپر سے اور اس منوس کی نحوست طاری ہو گئی تیرے اوپر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی تو ہے نا اوپر، کیوں بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی منوس ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. یہ نکال دیں اپنے ذہن سے، کوئی منوس نہیں ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اسی رات کو چاند گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے جو ہے اس کو منحوس قرار دے دیا کہ یہ جو لونر ایکلپس ہے یہ جو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ منحوس ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی جو ہے تردید فرمائی کہ بالکل غلط بات ہے، ایسا مت کہو. اب یہ جو لونر ایکلپس ہے یہ تو ایک یعنی سورج کے سامنے آنے کا ایک موقع ہے، چاند اس کے پیچھے چلا جائے، اس کا نحوست سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لیکن لوگ ہیں، ہاں برکت ہوتی ہے، یہ بات ماننے والی ہے کہ بہت ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. لیکن کسی کی وجہ سے نحوست آ جائے یہ نہیں ہوتا ہے. ابلیس کی ہونے کی وجہ سے، شیطان کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان جن کے دلوں میں اللہ نہیں ہے وہ ابلیس اور شیطان کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن وہ نحوست نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے. ابلیس کے ہونے کی وجہ سے وحشت ہوتی ہے جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، لیکن اس کو نحوست نہیں کہہ سکتے، وہ ابلیسیت ہے، شیطانیت ہے. یہ جو نحوست والی بات ہے یہ غلط ہے. زمانہ منوس ہے، کوئی مہینہ منوس ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، غلط ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.